الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ کچھ حضرات، کچھ میرے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آج کل جو ڈرامہ چل رہا ہے، جو سیریل چل رہا ہے ارطغرل غازی کے نام سے، اس کا دیکھنا کیسا ہے؟ اس کا دیکھنا مناسب ہے؟ اس کا دیکھنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینے بنائے، ان مہینوں میں سے ایک مہینہ اپنا بنایا جو رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ رمضان تو میرا مہینہ ہے، اور روزے دار کا بدل، جو اس کا بدلہ ہے، میں خود ہوں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے شروع میں جو قرآن کریم سورہ لقمان کی جو آیت تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کھیل کود والی بات اس کو خریدتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے اللہ کے راستے سے بغیر علم کے، اور وہ اس کو مذاق بناتا ہے۔ ایسے لوگ تو ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ دیکھیے، اسلامی تعلیمات کو اگر لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہو تو اس کے اندر یہ چیزیں جو شریعت کے مخالف ہے، جو شریعت کے خلاف ہے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شریعت کی مخالفت کے اندر، شریعت کی آڑ میں وہ چیزیں پیش کرتا ہے تو سمجھ لے کہ اس کے لیے عذاب مہین ہے۔ جبکہ اس ڈرامے کے اندر، اس سیریل کے اندر میوزک بھی چل رہی ہے، اور برہنہ عورتیں اور غیر محرم عورتیں وہ بھی دکھائی جا رہی ہیں، اور ایک گمراہی کی طرف دعوت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے پیارے پیغمبر، ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ تو میوزک اور اسی طریقے سے غیر محرم عورتوں کا دکھایا جانا ڈرامہ کے اندر، یہ ایک شریعت کی مخالفت ہے، اور جہاں شریعت کی مخالفت ہو رہی ہو، ایسی چیز سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ دین صاف شفاف جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، حتیٰ کہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، کہ ہم نے پیغمبر کو شعر و شاعری نہیں سکھائی، چہ جائے کہ اس کے اندر میوزک چل رہا ہو، غیر محرم عورتیں وہ بھی آ رہی ہیں، تو انسان جو ہے وہ اس کو ایک مشغلہ سمجھ کر دیکھے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان چیزوں سے وہ پاک ہے، ان کے اندر میوزک نہیں ہے، صرف جنگی کارنامے دکھائے جا رہے ہوں، تو پھر کسی حد تک جائز ہے۔ جس طرح اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عید کے دن بلاتے، اور بنو عرف کے جو لوگ تھے وہ کھیل کود کرتے تھے مسجد نبوی کے اندر، تو ان کا کھیل دکھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلاتے کہ یہ کیسے جنگی آلات کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں، غیر محرم عورتوں کو دکھایا جانا اور اس کا ایک قصہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میوزک چل رہا ہے، تو یہ پھر ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ڈول ڈمکا یعنی موسیقی کے جو آلات ہیں اس کو توڑنے والا بنا کر بھیجا ہے،
تاکہ آپ ان آلات کو توڑ دیں، تو ہم وہی آلات موسیقی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کر لیا ہے۔ یہ جہاد دکھاتے ہوئے ہیں۔ ایسے چیزوں کو لوگوں کے سامنے باور کر لینا یہ تو زیادتی ہے اور شریعت کی مخالفت ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں ان کو فتنہ نہ آ پکڑ لے یا ان کو عذاب الہی سے ان کو دوچار ہونا پڑے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اندر، لہذا ایسی چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے، اور جب ایسی چیزوں سے انسان بچے گا تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالی اس کے کان، اس کی آنکھوں اور اس کی زبان کو بھی اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے گا برائیوں سے۔ اور جس کو اللہ رب العالمین بچاتا ہے، والعاصم من عاصمہ اللہ، وہی بچتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی بچاتا ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی مغفرت، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور قرآن پڑھیں، ذکر کریں، اذکار کریں، خوب عبادتیں کریں، نفل نمازیں پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ حضرات کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔